بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز یہ حرام خور اور بدماش عورت دن بہ دن اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی جا رہی ہے۔ یہ اس کے منہ میں جو آتا ہے یہ بکواس کرتی ہے، اور یہ اتنا بھونکتی ہے کتوں کی طرح کہ کوئی اس کو لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس حرام خور عورت کو اور اس کے باپ کو، جن کا دنیا میں ٹھکانہ جیل اور آخرت میں جہنم ہے، ان کو پکڑ کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ یہ حرامی عورت عمران خان کی بھیک کی وجہ سے ضمانت پہ رہا ہوئی تھی، اور ضمانت بھی اس کو اس وقت اس لیے دی تھی کہ اس کا باپ بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا، اور انہوں نے اتنا پراپوگنڈا کیا تھا میڈیا کے ذریعے، اور حرام خور میڈیا میں بیٹھے ہوئے ان کے تنہا دار صحافی جو دن رات یہ پراپوگنڈا کر رہے تھے کہ یہ حرامی آج مرا کہ کل مرا، مگر یہ سب ایک ڈرامہ تھا، اور اس کی وجہ سے عدالت سے اس کو ضمانت دی گئی کہ اس نے اپنے باپ کی تعمیرداری کرنی ہے۔ مگر وہ جیل سے نکل کے تو سیدھا لندن مفرور ہو گیا، مگر یہ پیچھے اپنی سوگات پاکستان کی قوم کے اوپر مسلط کر گیا۔ یہ حرامی عورت ہر وقت ووٹ چور چینی چور کا نعرہ لگاتی رہتی ہے۔ اب اس سے پوچھو کہ ووٹ چور تو تیرا باپ ہے، جس نے آج تک ملک میں صحیح الیکشن نہیں ہونے دیے۔ جس وقت بھی ملک میں صحیح الیکشن ہوئے تو اس کو اور اس کے خاندان کے اس کی پارٹی کو صرف 16 سیٹیں ملی تھی، اور اگر ملک میں اب بھی صحیح الیکشن ہو تو ان کی اتنی سیٹیں ملیں گی، مگر انہوں نے ہر حلقے میں 40 50 ہزار جیلی ووٹ بنایا ہوا ہے، اور وہ ووٹ اگر ان کو نہ پڑے تو یہ پنجاب میں تو کیا لاہور میں بھی کوئی 5 سیٹیں بھی نہیں لے سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے تو عمران خان کو چاہیے کہ الیکشن میں جانے سے پہلے پورے پاکستان کی انتخابی فہرستوں کو ٹھیک کیا جائے، اور اب تو ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، کوئی ایک آدمی اگر ایک سے زیادہ حلقے میں اس کے نام کا ووٹ درج ہے تو سب سے پہلے ان انتخابی فہرستوں سے ان کے جیلی ووٹ نکالے جائیں، کیونکہ انہوں نے ایک آدمی کے 25 ووٹ بنائے ہوئے ہیں، ایک پولنگ سٹیشن پہ، دوسرا دوسرے پولنگ سٹیشن پہ، تو یہ صبح ان کے 30 ہزار آدمی نکلتے ہیں جو کہ جیلی ووٹ ڈالتے ہیں۔ اگر وہ ووٹ اگر ہم نے کنٹرول کر لیے تو یہ حرام خور جو ووٹ چور کا نعرہ لگاتی ہے، سلیکٹڈ کہتی ہے، اس کا بگوڑا باپ جو کہ ضیاء الحق کے بوٹ پالش کر کے، اس کے جوتے پالش کر کے، اس کے پاؤں تلوے چاڑ کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا تھا، اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے۔ یہ گوال منڈی کے لوار جنہوں نے ساری زندگی چوری کا مال خریدا، اور انہوں نے جب برسر اقتدار آئے تو سارے پنجاب کے چوروں لٹیروں ٹھگوں قبضہ مافیا کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ان کے زور کے اوپر یہ جعلی ووٹوں کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں۔ اب اگر عمران خان نے ان کا یہ ناطقہ بند کر دیا تو اس گھنڈی رن کو پتہ چل جائے گا اس کی اوقات کیا ہے۔ یہ عمران خان کو ووٹ چور کہتی ہے، اس کا باپ سب سے بڑا ووٹ چور ہے۔ جب یہ ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آتا ہے اور نوٹ چوری کر کے لندن بھاگ جاتا ہے، وہ حرام خور گنجا، اس گنجے کو اب گلے میں زنجیریں ڈال کے واپس پاکستان میں لا کے جیل کی کال کوٹری میں ڈالنا ہے، جہاں بیٹھ کے وہ آلو شوڑا کھائے گا اور مودی کے گن گائے گا۔ اس کمینے کو پکڑ کے اب پاکستان واپس لانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ وہ ادھر بیٹھ کے خوب دن رات پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے اوپر بھونکتا ہے۔ اس گنجے لٹیرے کو پکڑ کے پاکستان واپس نہ لایا گیا تو دن بہ دن یہ بھی الطاف حسین کی طرح جو منہ میں آئے گا بکواس کرے گا، اور اس کی یہ بدماش بیٹی
جو کہ پہلے ہی 420 کے کیس کے اندر 7 سال کی قید کاٹ رہی ہے، مگر بڑی چلاکی اور مکاری کے ساتھ انہوں نے میڈیا اور ججوں کو مینج کر کے ضمانت حاصل کر لی ہے۔ عمران خان کو چاہیے کہ اپنا سارا زور لگا کے اس کی ضمانت کینسل کروائے اور اس کو پکڑ کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالے۔ اس حرامی عورت کو اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ دن بہ دن اس کی زبان بڑھتی ہی جا رہی ہے اور لوگ اس کا صرف عورت ہونے کی وجہ سے ہم لحاظ رکھ رہے ہیں، ورنہ اس کا لحاظ رکھنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ تیرا باپ چور لٹیرا ملک کی دولت لوٹ کے لندن بھاگ گیا اور تو کیبلری کوین، اور تم 420 عورت، تو نے ایسی فاؤنڈ بنائی کہ بل گیٹس بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے میں مجبور ہو گیا کہ جو سافٹ ویئر ابھی اس نے بنایا بھی نہیں تھا، اس نے ان طریقوں میں جا کے اس سافٹ ویئر کے ساتھ جعلی پیپر تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیے۔ اور آفرین ہے ججوں پہ کہ انہوں نے اس کیس کے اوپر جس کی 7 سال سزا ہے ابھی ٹچ نہیں کیا۔ یہ بغیرت اور بے شرم لوگ جب تک قانون کے شکنجے میں نہیں آئیں گے، یہ اسی طرح 420 کرتے رہیں گے اور پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے، اور پاکستان کے لوگ بھی قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹوں کے خاطر بک کے ان جیسے چوروں کو ووٹ دیتے رہیں گے، اور اگر وہ ووٹ نہیں بھی دیں گے تو یہ جعلی ووٹ ڈال کے لوگوں کی گردنوں کے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے۔ اس ووٹ چور عورت کو جو ہر وقت کہتی رہتی ہے چینی چور آٹا چور، اب ایک بدمعاش عورت یہ بتا کہ عمران خان کی کتنی چینی کی ملیں ہیں، اور تیرے باپ کی کتنی چینی کی ملیں ہیں، تیرے چاچا کی کتنی ملیں ہیں، اور تیرے نئے باپ زرداری کی کتنی ملیں ہیں۔ چینی تو تم مافیا تم ہو، تیرا باپ اور تیرا نیا باپ زرداری ہے۔ عمران خان تو پاکستان میں، اور تو کیا پاکستان کے باہر بھی کوئی چینی کی مل نہیں ہے، اور تم کس طرح اس کو چینی چور کا تانا دو گی؟ چینی تمہارا باپ اور زرداری، یہ سارا مافیا مل کے انہوں نے پاکستان سے غائب کی اور اربوں خربوں روپے کی پرافٹ حاصل کی، اور تو چینی کا تانا عمران کو دے رہی ہے۔ آٹا چور تیرا وہ خصم صفدر بلیکیا جو کہ چوری کی بجلی چوری کر کے آٹا بناتا ہے، آٹا چور وہ ہے، اور تو الزام عمران خان کے اوپر دے رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں اپنی آنکھیں کھولو، ان پٹواریوں سے اپنی جان چھڑاؤ۔ یہ عمران خان کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو یہ سارے جیلوں کے اندر ہوں گے، اور اس کو بھی اب اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اور قانون کا کہتا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، اگر ایک پاکستان ہے تو ان چوروں کو جیلوں میں ڈالو۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اگر تمہاری حکومت نہیں بھی رہتی تو نہ رہے، مگر ان چوروں کو جیلوں کے اندر جانا چاہیے، اور اس کو اب لگام ڈالنی چاہیے۔ یہ جو پاکستان اور پاکستان کی فوج کو دھمکیاں دیتی ہے، ان کو اب جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالو۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے، یہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں۔ اب آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔